باب فضل ضعافت المسلمین والفقراء والخاملین۔ جی باب کا ترجمہ دیکھیے ایک جگہ، جی باب فضل ضعافت المسلمین، کمزور مسلمانوں کی فضیلت، والفقراء اور فقراء فقیر لوگوں کی فضیلت، والخاملین اور گمنام سفید پوش، یعنی کہ جو شہرت نہیں چاہتے، جو بڑھ کے آگے جو ہے نا اپنا نام نہیں پیش کرتے بلکہ گوشہ نشینی کی زندگی پسند کرتے ہیں نا، ان لوگوں کی فضیلت کے بارے میں اس باب کے اندر قرآنی آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی۔ تو دیکھیے جی پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ روکے رکھیں نفسک اپنے آپ کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ رکنا ہے، ان لوگوں کی خوبیاں کیا ہے جی، یدعون ربہم، جو کہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح کے وقت اور شام کے وقت، یعنی صبح اور شام اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اے نبی آپ ان لوگوں کی جو ہے نا نشینی، ہم نشینی اختیار کیجیے، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے۔ یریدون، جو کہ یہ لوگ یریدون چاہتے ہیں، وجہ اللہ کی رضامندی کو، ولا تعدو اور نہ ہٹیں، عیناک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں، عنہم ان لوگوں سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، مطلب یہ ہے کہ جی آپ نہ اٹھنا بیٹھنا جو ہے نا وہ آپ کا ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور آپ کی توجہ انہی لوگوں کی، ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ نے اس اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھایا ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے 100% نہیں بلکہ 110% کر کے دکھایا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہمارے محبوب علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ یا اللہ کہ مجھے مسکینوں کی طرح زندگی گزار، اور مجھے مسکینوں کے اندر ہی رکھ، اور مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی موت دینا۔ تو حالانکہ ہمارے محبوب علیہ السلام چاہتے تو جی بادشاہوں کی طرح، شہنشاہوں کی طرح اور عیاشی والی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے مسکینی کو، فقر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی، اور آپ کی دعاؤں کے اندر بھی یہ شامل ہے وحب المساکین، یا ربی مسکینوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ تو یہ اسی اللہ کے فرمان کی وجہ سے تھا۔ تو آگے آ جائیں حدیث سے، حدیث ہے جی پہلی، ان حارثہ ابن وہب، حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتی ہے جی سمعت رسول اللہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، الا اخبرکم، الا لوگو، اخبرکم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بأہل الجنہ، جنت والوں کے بارے میں، کہ جنتی کون ہوں گے، جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ کل ضعیف، اب کون جنت میں جائیں گے جی، کل ضعیف ہر کمزور، متضعف کمزور سمجھا جانے والا، ایک تو انسان ذاتی طور پر کمزور ہے جی، ٹھیک ہے جی، مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے وہ لوگ، اور متضعف جس کی بات کو بھی کوئی اہمیت نہ دی جاتی ہو، جس کی بات کو بھی کمزور سمجھا جاتا ہو، جس کی رائے کو بھی کمزور سمجھا جاتا ہو، یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو وہ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا جی حکمرانوں اور جو ہمارے عہدہ داران ہیں نا، ان کا اللہ کی بارگاہ میں بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، الا ماشاء اللہ۔ اچھا آگے اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں لو اقسم، اگر یہ لوگ کمزور لوگ قسم اٹھائیں اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لابرہ، تو اللہ ضرور ان کی قسم کو پورا کرے گا۔ یعنی کہ دنیا داروں کے ہاں تو ان کا کوئی مقام نہیں ہے، دنیا داروں کے ہاں تو یہ کمزور سمجھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی یہ قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم یہ کام ہوگا، اللہ کی قسم میں یہ کر کے رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی قسم کو پورا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا جی الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بأہل النار، جہنم والوں کے بارے میں۔ وہ کون ہے جی، کل عتل، ہر سرکشی کرنے والا، جواز، بخیل، بخل کرنے والا، اپنے مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنے والا اور اس میں صدقہ اور زکوٰۃ نہ نکالنے والا، یہ جواز۔ اور مستکبر، تکبر کرنے والا، لوگوں کو حقیر سمجھنے والا اور حق بات کو ٹھکرانے والا۔ یہ تین جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ تین خامیوں والے لوگ یہ جو ہے یہ جہنم والے ہیں۔ تو ان جو چیزیں ان سے ہمیشہ بچنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے اور بچنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی سے، بخیلی سے، بخل سے اور تکبر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اچھا یہ جو آگے ہے نا جی، یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں نا، جواز،
یہ مستقبل اس کا حدیث کے معنی بیان کیے گئے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگلی حدیث کی طرف آ جائیں جی۔ وعن ابی العباس، ابو العباس یہ صحابی کی کنیت ہے جی، نام ہے جو ان کا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں جی کہ مر رجل، ایک آدمی گزرا، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، فقال لرجل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس آدمی سے، عندہ جالس، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، دو انسان ہو گئے، ایک انسان رسول اللہ کے سامنے سے گزرا ہے اور ایک انسان رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ نے جو اپنے پاس بیٹھا ہوا شخص تھا نا، اس سے پوچھا، کیا پوچھا جی؟ دیکھیے یہ آگے حدیث کہ ما رأیک، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے، فی ہذا، اس شخص کے بارے میں، یہ جو بھی گزر کے گیا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا سوچ ہے، کیا رائے ہے؟ فقالا، تو پاس بیٹھے ہوئے شخص نے، پاس بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، رجل، یہ آدمی جو ہے نا، من اشراف الناس، یہ لوگوں کے بڑے سرداروں میں سے ہے، اشرافیہ میں سے یہ بندہ ہے، یعنی ذرا بڑے قبیلے کا بندہ ہے اور بڑا بندہ ہے۔ ہذا واللہ، اللہ کی قسم، ہذا واللہ، اور یہ والا بندہ اللہ کی قسم، حریٌ میں نے قابل ہے، اس قابل ہے، ان خاطبہ، اگر یہ کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے، خاطبہ کا معنی جی نکاح کا پیغام بھیجنا، ایون کہا، تو اس کے ساتھ نکاح کے لیے ہر عورت راضی ہو جائے گی، ہر نے اس کے پیغام کو قبول کیا جائے گا، یعنی اتنا یہ اتھارٹی والا بندہ ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر نکاح کا پیغام بھیج دے تو اس کی جو پیغام ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا۔ وَإِن شَفَعَ، اور اگر یہ بندہ کسی کی سفارش کرے، أَن يُشَفَّعَ، تو اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، یعنی اتنا جو ہے نا قابل بندہ ہے۔ تو فسکت رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی اس باتوں سے خاموش رہے، آپ نے کوئی بھی لفظ اپنی زبان مبارک سے نہیں نکالا۔ ثم مر رجل، ثم مر، پھر گزرا، رجل آخر، دوسرا ایک اور آدمی نا رسول اللہ کے سامنے سے گزرا۔ فقال له رسول اللہ، تو جو پاس بیٹھا ہوا شخص تھا نا، اس سے رسول اللہ نے دوبارہ پوچھا، ما رأیک ھذا، کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، یہ جو ابھی گزر کے گیا ہے، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا سوچ ہے، کیا رائے ہے، کیا اس بارے میں تم سوچتے ہو؟ فقال، اس پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا الرجل، یہ جو شخص ہے، من فقراء المسلمین، یہ فقیر مسلمانوں میں سے ہے، یعنی اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی وجاہت نہیں ہے، کوئی کپڑے اچھے نہیں ہیں، یہ جو بندہ ہے نا جی، یہ فقیر ہے، یہ غریب ہے۔ ھذا حریٌ، یہ اس قابل ہے، ان خاطبہ، اگر یہ کسی جگہ پر نکاح کا پیغام بھیجے، اللہ ینکح، تو اس کے نکاح کو، پیغام کو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ یہ جس سے بھی جائے گا نا بیچارہ، تو اس کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، یعنی اس طرح کی اس کی حالت ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں پر ہے جی، جو ہے کمزور بندوں کو کوئی نہیں پوچھتا، اور جو ہے امیر ہے، جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، تو ان کو ساری سلام کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا بندہ نا رسول اللہ کے سامنے سے گزرا تھا، تو جو پاس بیٹھا وہ کہنے لگا، ان خاطبہ، یہ اگر نکاح کا پیغام کسی کو بھیج دے، اللہ ینکح، تو اس کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن شَفَعَ، اور اگر کسی کی یہ سفارش کرے، اللہ یشفع، تو اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اس کی بات کو بھی نہیں سنا جائے گا، اس کی سفارش اور اس کی بات کو لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے۔ وَإِن قَالَ، اگر یہ کوئی بات کہے، تو لا یسمع لقولہ، تو اس کی بات کو بھی نہ سنا جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی، یعنی اس طرح کی اس بندے کی حالت ہے کہ اگر یہ کسی جگہ پر بات کرنے کے لیے بھی آ جائے نا، کھڑا ہو جائے، تو اس کی بات سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہ ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی فرمان گرامی سن لیجیے۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا، یہ جو فقیر بندہ ہے نا، خیرٌ، یہ بہت بہتر ہے، من ملء الارض، زمین کے بقدر، مثل ھذا، پہلے شخص جیسوں کے۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ آپ کو بتایا۔ اب ذرا آ جائیں جی، ذرا بامحاورہ ترجمہ اس کے سنیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو پہلے گزر کے گیا نا، جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کے نکاح کے پیغام کو بھی قبول کیا جائے گا، اور یہ کسی کی سفارش کرے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس جیسے بندے پوری زمین کے اندر ہو، پوری زمین اس جیسے بندوں سے بھری ہوئی ہو، تو لیکن یہ جو فقیر بندہ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی بات نہیں سوچی نہیں جائے گی، اللہ کے نزدیک یہ ان تمام لوگوں سے بہتر بڑھ کے ہے۔ ساری زمین اگر ان لوگوں سے بڑھ جائے
دوسری طرف دوسرے پلڑے میں اگر اس فقیر کو رکھ دیا جائے تو اس فقیر کا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری ہو جائے گا، اتنی اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جی، جو ہے نا جی سفید پوش جو فقراء ہے، مساکین ہے، ایک تو ہے نا منہ پھٹ کے آگے مانگنے والے، وہ نہیں، یہ بات ہو رہی ہے سفید پوشوں کی، کہ جو بظاہراً ہمیں ایسے لگتے ہیں کہ یار ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی ان کا مقام ہی نہیں، کوئی وقت نہیں ان کی، اگر یہ کہیں بات بھی کریں تو ان کی بات بھی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، لیکن در حقیقت جی یہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی یہ ہو نا، ہم جیسے کہتے ہیں نا پونچی سرکار ہیں، یہ پونچی سرکاریں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے نا کہ وہ جو ملنگ ہوتا ہے جس نے سال 2 سال سے نہایا نہیں ہے، کپڑے اس کے گندے ہیں، تو اس کے بارے میں نہیں یہ روایت، یہ لوگ یہ حدیث اس کے اوپر فٹ کرتے ہیں، اور یار اس کو تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، یہ ہے جی جو کہ دین کے اوپر چلنے والے ہیں، اور دین کے اوپر چلنے کے اعتبار سے ان کے مالی اعتبار سے وہ کم ہے، مالی اعتبار سے ان کی حیثیت اور ان کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، لیکن در حقیقت اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ بڑے ہی مقام و مرتبہ والے ہیں۔ حدیث نمبر جی 254، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ روایت بیان کرتے ہیں عن النبی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتجت الجنت والنار، احتجت مطلب کہ دلائل قائم کیے، یعنی جس کو ہم آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں سمجھاؤں تو مناظرہ کہہ لیں، کہ مناظرہ کیا جنت نے اور جہنم نے۔ اللہ اکبر، دیکھیں جی ہم یہاں پر کیا زندگی گزار رہے ہیں، اور جنت اور جہنم جو ہے نا وہ ہمارے بارے میں آپس میں مناظرہ کر رہی ہیں۔ تو مناظرہ کیا ہو رہا ہے جی، بات کیا ہو رہی، دلائل کیا قائم ہو رہے ہیں، دیکھیے، فقالت النار، تو جہنم نے کہا، فیا، کہ میں بہتر ہوں، یعنی مناظرہ اور دلائل اس بات کے اوپر ہو رہے ہیں کہ بہتر کون ہے، جہنم بہتر ہے یا کہ جنت بہتر ہے۔ تو جنت نے دلیل دی، اور سوری جہنم نے، فقالت النار، تو جہنم نے کہا، فیا، کہ میرے اندر آئیں گے الجبارون، جبار، ظالم، والمتکبرون، اور تکبر کرنے والے، یعنی میں ان کو سمیٹوں گی، میں ان کا محاصرہ کروں گی اور ان کو میں سنبھالوں گی۔ تو لہٰذا اس لیے جب یہ اتنے بڑے بڑے ظالم، جابر اور فرعون اور تکبر کرنے والے، ان کو میں سنبھالوں گی، لہٰذا میں بہتر ہوں۔ لیکن وقالت الجنت، جنت نے کہا، جنت نے دلیل دی کہ نہیں میں بہتر ہوں، کیوں؟ کیونکہ فی ضعفاء الناس، کہ میرے اندر جو کمزور لوگ آئیں گے، ومساکینہم، اور مسکین غریب لوگ جو ہوں گے وہ میرے ان نعمتوں کا مالک بنیں گے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ اب دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دلیلیں دے رہی ہیں، کہ جنت کا کہنا کہ میں بہتر ہوں کیونکہ میں کمزور لوگوں کی آسرا ہوں، اور جہنم کہتی ہے کہ دیکھ میں جو جبار اور متکبر ہیں وہ ان کو میں سنبھالوں گی، لہٰذا میں بہتر ہوں۔ تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا جی، فقضى اللہ بینہم، تو اللہ نے فیصلہ فرمایا ان دونوں کے درمیان کہ کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے، جنت بہتر ہے یا کہ جہنم بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ان نکل جنت، اے جنت بے شک تو، رحمتی میری رحمت ہے، ارحمو میں رحم کروں گا، بیکی تیرے ذریعے، تیری نعمتوں کے ذریعے، من اشاء جس کو میں چاہوں گا، یعنی تو بھی بہتر ہے، تو میری رحمت کا ذریعہ ہے، میں تیرے ذریعے جس کے اوپر چاہوں گا رحم کروں گا۔ وَإِنَّكِ النَّارُ، اور بے شک تو اے جہنم، عذابی تو میرا عذاب ہے، تو میری سزا ہے، اعذب میں سزا دوں گا، بیکی تیرے ذریعے، من اشاء جس کو میں چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین جی ہمیں اپنے عذاب سے، اپنی ناراضگی سے، اپنے غصے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا امیدوار، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ تو آگے حدیث کے الفاظ، والی کی لئی کما، اور تم دونوں کو، علیہ میری ذمہ داری ہے، مل اوہا برنا، تو محاورتاً کہ تم دونوں کو برنا وہ میری ذمہ داری ہے، کہ جنت میں کن لوگوں کو بھیجنا ہے، جہنم میں کن لوگوں کو بھیجنا ہے، لیکن بروں گا میں تم دونوں کو، تو یہ دونوں کو برنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمارا شمار جو ہے جنت اور اہل جنت میں فرمائے، جہنم سے، آگ سے، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے جی حدیث نمبر 255، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ انہو، کہ بے شک شان یہ ہے کہ لا یأتی الرجل، کہ ایک آدمی لایا جائے گا، السمین العظیم، بہت موٹا تازہ، بڑے قد کاٹ والا، کہ بڑا اس کا قد ہوگا، بڑا اس کا جسم ہوگا، بڑی
بظاہراً اس کی بڑی شان و شوکت ہوگی. یوم القیامت قیامت کے دن اس بندے کو لایا جائے گا. تو لیکن کیا ہوگا جی, ظاہری اس کی شکل و صورت بڑی عالی اور بڑا روب والا نظر آئے گا, بڑا اس کا جسم ہوگا اور بڑی اس کی ٹھاٹ باٹ ہوگی. لیکن کیا ہوگا جی, لا یزین عند اللہ, وہ نہیں حیثیت رکھے گا. یزین میں نے بتا وزن, وزن یعنی حیثیت اس کی کوئی نہیں ہوگی, نہیں کوئی حیثیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں جناح بعوضۃ, ایک مچھر کے پر کے برابر بھی. جناح کہتے ہیں جی پر کو, بعوضہ مچھر, مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کیا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر متکبر رہ کر تکبر کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوگی, تو تکبر والا آدمی جی اللہ کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں نا, تو یہ حدیث کے اندر بھی وہ الفاظ آ گیا کہ جو متکبر بندہ نا جی, اللہ کے نزدیک اس کے مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں. اچھا جی, حدیث نمبر 256, وعنہ, اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے. تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ سودا, کہ بے شک ایک حبشی عورت, سودا میں نے حبشی کالی, کہ ایک حبشی عورت, کانت وہ تقم, وہ صفائی کیا کرتی تھی, جھاڑو لگایا کرتی تھی, المسجد, مسجد پر. یہ جی حدیث بڑی عظیم الشان ہے کہ مسجد کی صفائی ستھرائی رکھنے والے, کرنے والے, مسجد کا خیال رکھنے والے, اللہ کے گھر کا خیال رکھنے والے کتنے عظیم لوگ ہیں. لوگ اگرچہ ان کو حقیر سمجھیں, لوگ ان کو کم تر سمجھیں, لیکن اللہ کی نظروں میں, اللہ کے رسول کی نظروں میں ان کا کیا مقام ہے, کیا ان کی شان ہے, یہ آپ اس حدیث پڑھ کے اندازہ لگائیے گا. دیکھیے کہ ایک حبشی عورت تھی اور وہ مسجد کی صفائی جھاڑو دیا کرتی تھی. او شابن, یا کوئی نوجوان تھا, یعنی یہ جو ہے نا راوی جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کو شک کیا کہ پتہ نہیں جو لفظ بولے گئے وہ شابن کے تھے یا کہ امراتن کے لفظ تھے. تو ففقدہا, تو وہ نہیں, اس کا لفظی معنی ہوتا ہے گم ہونا, کہ گم ہو گئی وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا مطلب ہے جی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت صفائی کرنے والی یا وہ لڑکا جو صفائی کیا کرتا تھا مسجد کا وہ نظر نہیں آیا. تو فسأل عنہا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کہاں ہے, او عنہ, یا اس لڑکے کے بارے میں. فقالوا, تو صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ ماتا, وہ تو فوت ہو گئی. قالا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افلا کنتم, کیوں نہیں تم نے, آذنتمونی, مجھے اطلاع کیوں نہیں دی. اچھا یہ دیکھیں یہاں سے نا وہ علم الغیب کا عقیدہ بھی بالکل کلیئر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنے اصحاب, اپنے جانثار سے, کہ تم نے مجھے کیوں اطلاع نہیں دی. حالانکہ ہونا تو یہ یا رسول اللہ آپ تو عالم الغیب و شہادہ ہیں, آپ کو ما کان و ما یکون کا علم ہے, آپ کو تو ہر بات جو ہے پتہ چل جاتی ہے. لیکن جو ہے نا وہ اس دور میں اس طرح کی خباثتیں اور عقیدوں کی گندگیاں, اس طرح خرابیاں نہیں تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں سے پوچھتے ہیں, جی افلا کنتم آذنتمونی, تم نے مجھے کیوں نہیں اطلاع دی کہ وہ فوت ہوگی. تو صحابہ کہتے ہیں فکأنہم, کہ گویا کہ ان صحابہ کرام نے صغروا امرہا, اس عورت کے معاملے کو بڑا حقیر جانا, بڑا چھوٹا سمجھا. یعنی اس عورت کو, اس صفائی کرنے والی خادمہ کو بڑا چھوٹا خیال کیا کہ یار یہ تو معمولی سی عورت ہے, معمولی سی چیز ہے, لہذا وہ فوت ہوئی تو اس کو راتوں رات ہی دفنا دیا. او امرہ, یا پھر یہ امرہ کا لفظ بولا یا امرہا کا لفظ بولا, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ اس لڑکے کے بارے میں یا اس عورت کے بارے میں صحابہ کرام نے معاملے کو بڑا حقیر سمجھا, بڑا چھوٹا سمجھا کہ یار کوئی ایڈا کوئی مسئلہ نہیں. فقالا, لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو رحمۃ للعالمین ہے نا جی, رسول اللہ کو پتا تھا کہ اس عورت کا یا اس لڑکے کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک. تو رسول اللہ فرماتے ہیں, جی دلونی, مجھے بتاؤ. اچھا یہاں پر بھی دیکھیں, دلونی, مجھے بتاؤ, علی قبرہ, اس کی قبر کے بارے میں کہ اس کی قبر کہاں پہ ہے. فدلوہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر دکھائی گئی, بتائی گئی. تو فصلی علیہا, تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی. دیکھیں جی اس حدیث سے کتنے جو ہے نا وہ مدنی پھول نکل رہے ہیں. دیکھیں فصلی علیہا, ایک تو علم الغیب کا عقیدہ اس سے حدیث سے کلیئر ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر قبر کوئی جنازہ نہ پڑھ سکے تو قبر کے اوپر بھی جنازہ پڑھا جا سکتا ہے, یعنی وہ دفنانے کے بعد بھی اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر کے اوپر نماز جنازہ ادا کی. ثم قال, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان هذه القبور, کہ بے شک یہ قبرستان جو تھا نا, مملوءۃ ظلمۃ, یہ بھرا ہوا تھا, یہ ڈوبی ہوئی تھی قبریں, ظلمۃ اندھیروں میں, علی اہلہا, اپنے رہنے والوں کے اوپر. یعنی کہ مطلب کیا ہے کہ یہ قبریں جو تھی نا یہ اندھیروں میں, ظلمات میں ڈوبی ہوئی تھی. وَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے, يُنَوِّرُهَا, ان قبروں کو اللہ نے منور کر دیا,
لہم ان قبر والوں کے اوپر بصلاتی علیہم میری ان کے اوپر دعا کرنے کی وجہ سے، میری نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان قبروں کو منور کر دیا۔ یہ ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ آپ کی دعا کرنے کی برکت کتنی ہے عظیم ہے کہ وہ قبریں جو کہ ظلمات میں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو منور کر دیا۔ اسی وجہ سے تو میں نے اس خطبہ جمعہ میں بھی عرض کی تھی نا کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کا دعا کرنا نا آپ کے جانثاروں کے لیے بڑا سکون کا باعث ہے، کہ آپ جب آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے ہیں تو ان کو بڑا سکون، بڑا اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی اللہ کے نبی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو منور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی اپنے نبی کی دعاؤں کا حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اچھا جی حدیث نمبر 257 وعنہ، اور انہی سے یعنی کنہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث، رب بہت سے پرا گندہ بالوں والے، اغبارہ غبار اور لود، اسے ایک تو یعنی کہ جو جہاد کرنے والے یا اس زمانے میں جو حج ہوتا تھا نا جی، حج یا آج کے زمانے کے اندر تو بڑے صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں نا، اس دور میں حج بھی ایک بہت مشکل عبادت تھی اس دور میں، یعنی کہ کپڑے گندے ہو جانے اور بالوں کے اندر مٹی پڑ جانی۔ تو یہ اصل جو ہے نا یہ حدیث مجاہدین کے بارے میں اور حج کرنے والوں کے بارے میں، یا وہ غربا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن وہ شریعت کے اوپر پورا عمل کرتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ ان کے بارے میں حدیث ہے۔ یہ آج کے ملنگوں کے لیے اور ننگے پیروں کے لیے اور قبروں اور درباروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ملنگوں کے لیے نہیں ہے یہ حدیث۔ تو دیکھیے جی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب اشعث اغبارہ، کہ بہت سے پرا گندہ بالوں والے اور غبار آلود چہرے والے، مدفوعا بالابواب، جنہوں کو دروازوں سے ہی دور کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، ان کو بڑا چھوٹا خیال کیا جاتا ہے، بڑا حقیر خیال کیا جاتا ہے، لیکن ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے جی، اللہ کے ان کا مرتبہ کیا ہے، لو اقسم، اگر وہ قسم اٹھا لے اللہ اللہ تعالیٰ پر کسی بھی چیز کی، اگر وہ قسم اٹھا لے لَأَبَرَّهُ، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ کہ دنیا داروں کی نظروں میں تو ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا نا، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مقام اور ان کی فضیلت وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ اگر وہ اللہ کے اوپر قسم اٹھا لینا کہ یہ میرا کام یہ کا ہو کر رہے گا، یہ میں کام کر کے رہوں گا، اور ساتھ اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے غربا کی، مساکین کی اور ایسے کمزور لوگوں کی وہ قسم کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرما دیتے ہیں۔ آگے آ جائیے اگلی آخری حدیث پڑھ کے بعد ختم کرتے ہیں۔ حدیث نمبر جی 258 عن اسامہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ فرماتے ہیں جی قمت، میں کھڑا تھا، علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر۔ یہ کب کھڑے تھے جی؟ یہ یا تو ہے جی خواب کا واقعہ، کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت اور جہنم دکھائی گئی تھی نا، یہ اس کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ احتمال ہے، اور دوسرا یہ کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے آنکھوں کے ذریعے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، یعنی دونوں احتمال موجود ہیں کہ یا تو معراج والی رات کا واقعہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دیدار کروایا تھا نا، یہ اس کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال جی رسول اللہ فرماتے قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا تھا، فاذا، تو میں نے دیکھا کہ اچانک حامۃ، اکثریت، من داخلہا، ان جو اس جنت میں داخل ہونے والوں کی، المساکین، وہ مسکین کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے، واصحاب الجد، اور دولت والے، محبوسون، وہ ان کو روکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ دنیا کے اندر یہ جو ہے نا آزمائش بڑی سخت لگتی ہے، اور واقعتاً سخت بھی ہے کہ مال کا، دولت کا نہ ہونا، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ نا اس آزمائش کوئی نہیں ہے، لیکن ہے یہ بہت سخت ہے جی، بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فقر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں جی وہ اصحاب الجدی، کہ دولت والے، ثروت والے، محبوسون، وہ روکے ہوئے تھے جنت سے، کہ وہ بھی وہی حساب و کتاب کے اندر مصروف تھے، لیکن جو مساکین اور کمزور لوگ، غریب لوگ، وہ جنت میں داخل ہو چکے تھے۔ غیرہ، ہاں البتہ یہ کہ ان اصحاب النار، کہ بے شک جہنم والے، قد امیرا، کہ ان کے بارے میں تو یقیناً حکم دے دیا گیا تھا، الی النار، آگ کے لیے، ان کو بھیج دیا گیا تھا آگ کے لیے، کہ یہ تو جہنم والے پکے، انہوں نے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن جو جنتی تھے اور امیر لوگ تھے،
دولت والے تھے لیکن وہ جنتی تھے، وہ ابھی دنیا وہیں پر روکے ہوئے تھے حساب کتاب کے اندر۔ اور اسی طرح رسول اللہ فرماتے ہیں وَقُمْتُ عَلَىٰ بَابِ النَّارِ، میں جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا، فَإِذَا، تو میں نے دیکھا کہ عامۃ من، کہ اکثریت اس جہنم میں داخل ہونے والوں کی النساء، وہ عورتیں تھیں۔ اللہ حدیث نمبر 259، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم یتکلم، نہیں کلام کیا، فی المہدی، ماں کی گود میں، الا ثلاثۃ، سوائے 3 بچوں کے۔ یہ بڑی کمال کی حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی بھی ہوئی، وہ جو ہے نا جرید والی، جو بنی اسرائیل کے جو عابد تھے ان کے بارے میں وہ واقعہ، اور باقی جو 2 بچے نا، تو کن کن بچوں نے بچپن کے اندر اپنی ماں کی گود میں کلام کیا ہے، بات کی ہے، بچے بولے ہیں، تو ان کا تذکرہ اس حدیث پاک میں کیا گیا ہے۔ تو پہلے نمبر پر عیسیٰ بن مریم، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کی گود کے اندر کلام کیا ہے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے گود میں تھے، تو ان کی جو بات ہے وہ بھی قرآن کریم میں ذکر کی گئی۔ اس طرح دوسرے نمبر پر صاحب جریج، اور صاحب جریج کے بچے نے۔ اب وہ جریج رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کیا ہے اور کیسے بچہ بولا تھا، اب وہ پورا واقعہ جو ہے نا وہ یہاں پر آیا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کانا جریج، جو جریج تھا، رجلاً عابداً، یہ ایک عبادت گزار بندہ تھا، عبادت کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا بندہ تھا۔ فاتخذ صومعۃ، فاتخذ، پس اس نے بنایا ہوا تھا، صومعۃ، اپنا ایک عبادت خانہ، یعنی گرجا آپ کہہ لیں، اس نے اپنا ایک گرجا بنایا ہوا تھا۔ فکان فیہا، تو وہ یہ اپنے اس عبادت خانے میں موجود تھا۔ تو فاتتہ امہ، تو اس کی جریج رضی اللہ عنہ، یہ رضی اللہ عنہ اس لیے کہ یہ جو ہے نا اظہار بات ہے، عابد بھی ہیں اور نیک بھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی کرامت ان کے اوپر کی ہے، اس لیے حق بنتا ہے ان کو رضی اللہ عنہ کہا جائے۔ باقی یہ کون تھے، یہ نبی تھے یا صحابی تھے یا اس بارے میں کوئی ہمیں کنفرمیشن نہیں ملتی، بس یہ کہ رجل عابد نے، ایک نیک بندے تھے۔ تو فکان فیہا، تو یہ اپنی اس عبادت خانے میں موجود تھے۔ فاتتہ امہ، تو ان کی والدہ ان کے پاس آتی ہے، وہو یصلی، اور یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فقالت، تو ان کی والدہ نے کہا، یعنی آواز لگائی، یا جریج، اے جریج بات سنو۔ تو فقالا، تو حضرت جریج یہ فرماتے ہیں کہ یا ربی امی و صلاتی، یعنی اپنے دل میں نا انہوں نے سوچا کہ یا ربی اب میری ماں بھی مجھے بلا رہی ہے اور و صلاتی، اور نماز میں بھی ہوں، اب میں کیا کروں، یعنی نماز پڑھتا رہوں یا نماز توڑ کر اپنی والدہ کی بات سنوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو لیکن کیا ہوا فاقبل علی صلاتی، فاقبل، یہ متوجہ رہے، علی صلاتی، اپنی نماز میں ہی، یعنی اپنی والدہ کی بات کو نہیں سنا، تو اپنی نماز میں ہی مشغول رہے۔ فانصرفت، تو ان کی والدہ چلی گئی۔ فلما کان من الغد، پس جب اگلا دن آیا، اگلا دن، تو اتتہ، تو وہ والدہ دوبارہ آئی، لیکن کیا ہوا وہو یصلی، اور یہ جریج صاحب جو ہے وہ پھر نماز ادا کر رہے تھے، یعنی ان کے آنے کے بعد پھر بھی یہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ فقالت، تو انہیں والدہ نے دوبارہ آواز لگائی، یا جریج، اے جریج۔ فقالا، تو پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ ربی امی و صلاتی، یا ربی اب میری والدہ بھی مجھے بلا رہی ہے اور نماز بھی ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو نا، نفل، اس وقت آپ نے اپنی نماز توڑ دینی ہے، نماز ختم کر دینی ہے، اپنی والدہ کی، اپنے والد کی بات کو جا کے سننا ہے، ان کا حکم ماننا ہے، پھر اس کے بعد آ کر اپنے نفل نماز کو آپ نے شروع کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ فرض پڑھ لیں تو فرض میں نماز نہیں توڑی جائے گی، فرض میں یہ ہے کہ آپ اپنی نماز مکمل کریں گے، مکمل کر کے پھر اپنے والدین کی بات کو سنیں گے۔ اچھا، لیکن انہوں نے، ان سے جو خطا ہوئی نا وہ یہ ہوئی کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد چلو چلے جاتے اپنی والدہ کی بات سن لیتے، لیکن یہ نماز پڑھنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ نہیں گئے، اس وجہ سے نا یہ معاملہ پیش آیا۔ تو دیکھیے حدیث کی طرف دوبارہ واپس آ جائے۔ تو فقال، تو جریج رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں سوچا، یا ربی امی و صلاتی، یا ربی اب میری ماں بھی ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہوں، کیا کروں۔ تو لیکن کیا ہوا فاقبل علی صلاتی، ہی اپنی نماز میں ہی مشغول رہے، نماز پڑھتے رہے۔ تو فلما کان من الغد، اب جب تیسرا دن آیا تو اتتہ، تو ان کی والدہ تیسرے دن بھی آئیں، وہو یصلی،
لیکن یہ جو جرئی صاحب تھے یہ اس وقت بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ فقالت، تو ان کی والدہ نے آواز لگائی، یا جریج، فقالا، تو پھر تیسرے دن بھی انہوں نے سوچا کہ یا ربی امی و صلاتی، کہ میری ماں بھی اب بلا رہی ہے اور نماز بھی میں ادا کر رہا ہوں، اب کس کو چھوڑوں، نماز کو چھوڑوں یا ماں کو چھوڑوں؟ لیکن کیا ہوا جی، ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، فاقبل علی صلاتی، یہ اپنی نماز میں ہی متوجہ رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، جب 3 دن اس طرح ہوا کہ والدہ آتی ہیں لیکن جرئی صاحب وہ بات نہیں سنتے، یا نماز مکمل کرنے کے بعد بھی والدہ کی بات کو نہیں سنتے، توجہ نہیں دیتے، تو تیسرے دن آ کر ماں جو ہے نا بدعا دیتی ہے، اللہم، یہ بدعا کے الفاظ، یہ جی اپنے بچوں کو جو ہے نا یا اپنے شاگردوں کو یہ کبھی بدعا نہیں دینی چاہیے۔ میں جو ہے نا بالکل اس حق میں نہیں ہوں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ نا وہ فوراً قبول ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ماں جو تھی اپنے بچے کے لیے بدعا کرتی ہے کہ اللہم، اے اللہ، لا تمت ہو، اس جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا، حتی ینظر، یہاں تک کہ یہ دیکھ لے، الی وجوہ المومسات، بدکار عورتوں کے چہروں کو۔ مومسات کہتے ہیں جی غلط چال چلن والی عورتیں، تو حتی ینظر، یہاں تک کہ یہ دیکھ لے، الی وجوہ المومسات، بد چلن عورتوں کے چہروں کو نہ دیکھ لے اس وقت تک، یا اللہ اس کو موت نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بدعا دے کر ماں چلی گئی، جرئی صاحب نے جو ہے نا اس کو بہت ہلکا لیا اور اس کو کوئی سیریس نہیں لیا۔ تو کیا ہوا جی، فتذاکر، تو چرچا ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر جریجن و عبادتہ، جریج رضی اللہ عنہ کا اور ان کی عبادت کا، کہ یار جریج جو ہے نا وہ بڑے ہی عبادت گار ہیں، اپنے جو عبادت خانے بس اس میں عبادت کرتے رہتے ہیں، بس ان کا کام ہی رب کو راضی کرنا، رب کے سامنے سجدہ کرنا۔ یہ چرچا اور یہ بات بنی اسرائیل کے اندر یہ مشہور ہو گئی، جیسا کہتے ہیں نا یہ بندہ وائرل ہو گیا، تو اس طرح جی جریج بنی اسرائیل کے اندر جو ہے نا وائرل ہو گئے۔ لیکن وکانت امرأۃ، وہاں پر ایک عورت تھی، بغی، بدکار، یتمثل، مثال دی جاتی تھی، بحسنہا، اس کے حسن و جمال کی، یعنی وہ عورت بڑی خوبصورت، بڑی حسن و جمال والی تھی، لیکن ہے وہ اس کا چال چلن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ فقالت، تو اس عورت نے سوچا، ان شئتم، اگر تم چاہو، یعنی بنی اسرائیل جو ان کے سامنے جہاں پر وائرل ہو چکے تھے نا جریج، تو ان کے سامنے جا کر یہ عورت کہتی، ان شئتم، اگر تم چاہو تو لأفتننہ، تو میں ضرور اس جریج کو، اس عبادت گزار کو میں فتنے میں ڈال سکتی ہوں۔ تو عورت دیکھیں کتنا بڑا فتنہ جی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو وہ کہتی ہے جی کہ میں جو ہے نا اس عابد نیک بندے کو نا فتنے میں ڈال سکتی ہوں۔ تو کیا ہوا جی، فتعرضت، تو وہ بناؤ سنگار کر کے، یا آج کے زمانے میں آپ کہہ لیں کہ جی بڑا زبردست میک اپ کر کے وہ سامنے آ گئی، لہو، اس جریج کے پاس وہ آ گئی اپنا بناؤ سنگار کر کے۔ تو لیکن جریج صاحب جو فلم یلتفت، وہ نہ متوجہ ہوئے، انہوں نے اپنی آنکھ بھی نہیں اٹھائی اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، الیہا، اس عورت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوئے۔ لیکن وہ عورت جو تھی، فاتت، وہ آئی، راعین، ایک چرواہے کے پاس، کانا یأوی، وہ چرواہا جو تھا نا وہ اس کا آنا جانا تھا، آتا جاتا رہتا تھا، الی صومعتہ، اس جریج کی عبادت خانے میں، یعنی ہوتا ہے نا کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے یا ملنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا جاتا رہتا ہے، وہ عورت جو تھی نا وہ اس چرواہے کے پاس چلی گئی جو کہ وہاں پر عبادت خانے میں آتا جاتا رہتا تھا۔ تو کیا ہوا جی، فَأَمْكَنَتْهُ، تو اس عورت نے قدرت دے دی، من نفسها، اپنے جسم کی، یعنی اپنا جسم جو جسم فروشی کرتے ہوئے اس کو جو ہے نا اپنا جسم سونپ دیا۔ فوقع علیہا، تو اس چرواہے نے اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ گناہ کر لیا، گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ فحملت، اور وہ عورت جو تھی وہ حاملہ ہوگی۔ تو فلما ولدت، پس جب اس عورت نے بچہ جنا، بچہ پیدا ہوا، قالت، تو اس عورت نے کہا الزام لگاتے ہوئے کہ ہوا من جریج، اللہ اکبر، کہ یہ جو بچہ ہے نا یہ جریج کا بچہ ہے۔ اب لوگ جو ہے نا وہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ اس معاملے میں نا لوگ بالکل کوئی تحقیق نہیں کرتے، اس معاملے میں لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں کہ ذرا برابر بھی نا لوگ تحقیق کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یار یہ جو ہمارے نیک بندے پر، قاری صاحب پر، فلاں امام صاحب پر یا کسی نیک بندے کے پر الزام لگا، ہم اس کی تحقیق بھی تو کر لیں، یہ الزام بھی صحیح بھی ہے یا کہ نہیں ٹھیک۔
تو یہاں پر بھی نا انہوں نے یہ جذباتی معاملہ کرتے ہوئے نا بس عورت کی زبانی یہ بات سننی تھی کہ یہ بچہ جو ہے وہ جریج کا ہے. تو کیا ہوا جی، فَأَتَوْهُ، تو لوگ اس جریج کے پاس آئے. فَاسْتَنْزَلُوهُ، اللہ اکبر جی، اللہ تعالیٰ اس ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. فَاسْتَنْزَلُوهُ، تو انہوں نے اس عبادت گزار جریج کو نیچے اتارا اس کے عبادت خانے سے. وَهَدَمُوا، اور گرا دیا صَوْمَعَتَهُ، اس کے عبادت خانے کو. یعنی اتنا لوگ جذباتی ہوئے کہ ان میں کوئی سوچنے والا بندہ بھی نہیں تھا کہ یار کوئی بندہ بات سوچ ہی لے، تحقیق کر ہی لے، پوچھ ہی لے کہ یہ صرف یہ ہے کہ جذباتی فیصلے ہماری عوام کے ہوتے ہیں. اور یہاں پر بھی دیکھیں جذباتی فیصلے کی وجہ سے ایک نیک بندے کی کس طرح اہانت کی جا رہی ہے کہ ان کو اس اپنے عبادت خانے سے نیچے اتارا گیا اور عبادت خانے کو گرا دیا گیا. وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، اور اس جریج کو اور اس عبادت گزار کو مارنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. فقال، تو اس جریج صاحب نے پوچھا ما شانکم، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے، تو کیا معاملہ ہے تمہیں، کیوں یہ حرکتیں کر رہے ہو، مجھے مار کیوں رہے اور یہ سارے کا سارا عبادت خانہ کیوں گرا دیا. قالو، تو پھر لوگوں کو ہوش آئی، لوگوں نے کہا زنیت بہذہ البغی، زنیت، کہ آپ نے بدکاری کی ہے، بہذا البغی، اس فاحشہ عورت کے ساتھ. فوالدت منک، اور آپ کا بچہ بھی اس سے پیدا ہو چکا ہے. قال، تو جریج صاحب نے کہا جی این الصبی، وہ بچہ کہاں ہے جس کو تم میرے طرف منسوب کر رہے ہو، بچہ کہاں پر ہے. فجاؤ بہ، تو لوگ اس بچے کو لے کر آئے، بچے کو بھی اور عورت کو بھی، دونوں کو لے کر آئے. فقال، تو جریج رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعونی، مجھے چھوڑو، حتی اصلی، یہاں تک کہ میں نماز پڑھ لوں، مجھے نا ذرا وقت دو، میں نماز پڑھ لوں، اللہ کے سامنے جھک جاؤں ذرا. فصلی، تو انہوں نے نماز ادا کی. فلما انصرف، پس جب وہ واپس پلٹے اپنی نماز سے واپس آئے، تو اتی الصبی، تو وہ بچے کے پاس آئے، جو بچہ ان کے ہاتھ میں تھا نا وہ بچے کے پاس آئے. فطعن، تو انہوں نے انگلی لگائی، فی بطنہ، اس بچے کے پیٹ میں، بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا، انگلی رکھ کر. وقال، اور کہا، یا غلام، اے بچے، من ابو کا، تیرا بچہ، تیرا باپ کون ہے. اللہ اکبر جی. دیکھیں، قال، تو اس بچے نے ماں کی گود میں، ابھی بالکل بچپن کی حالت ہے، تو بچپن میں حالت کہتا جی فلان الراعی، جو فلانا چرواہا ہے نا وہ میرا باپ ہے، جو ہے نا میری والدہ نے یہ معاملہ سارا جو تھا نا سٹوری وہ اس کو سنا دی، یہ ایسے ایسے ہوا ہے. تو اب جب لوگوں کے سامنے حقیقت کھلی، لوگوں کو پتہ چلا کہ معاملہ تو یہ ہوا کہ ہم نے تو غلط ایک بندے کو جو ہے اس طرح سزا دے دی ہے. تو فاقبلوا، تو لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہوئے، اعلی جریج، جریج کی طرف، یقبلونہ، اس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. ویتمسحون بہ، اور اس کو چھونا شروع کر دیا، یعنی اس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا، اس سے معافی مانگنی شروع کر دی کہ جی غلطی ہوگی. کہ پہلے آپ ذرا اچھی طرح دیکھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، تحقیق کر لیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک بندے کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. تو لیکن بہرحال جی ماں کی بد دعا تھی، یہ تو پوری ہو کر رہنی تھی. اسی وجہ سے میں نے عرض کیا نا جی، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو اور اپنے شاگردوں کو کبھی بھی بد دعا نہیں دینی چاہیے. جو بھی ہو جائے ان کو مار لیں، پیٹ لیں، جیسے بھی کر لیں، لیکن ان کو بد دعا نہ دیں، کیونکہ مار پیٹ جو ہے نا اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن بد دعا جو ہے ہو سکتا ہے وہ قبول ہو جائے، اس لیے بد دعا نہیں جی کسی کو دینی چاہیے. تو بہرحال جی ماں کی بد دعا تھی، تو لوگوں نے یہ والا معاملہ کیا. پھر جب لوگوں کے سامنے حقیقت کھلی ہے تو یقبلونہ ویتمسحون بہ، تو لوگ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع ہو گئے اور ان کو چھونا شروع ہو گئے، اپنی معافیاں پیش کرنا شروع ہو گئے. وقالوا، اور لوگوں نے پیشکش کی، نبی نی، کہ ہم بنا دیں گے، لکا، آپ کے لیے، صومعۃ کا، آپ کی عبادت خانہ، من ذہب، سونے کا. اللہ اکبر. کہ یہ آپ کا جو عبادت خانہ ہم نے گرایا ہے نا جی، یہ ہم سونے کا بنا دیتے ہیں. ہمارے سامنے حقیقت اب کھل، کیونکہ لوگوں نے جی اتنی بڑی کرامت دیکھ لی کہ ایک بچہ جو بالکل جو ہے نا کچھ چند دنوں کا ہے، وہ اس ولی کی دعا سے اور اس ولی کی کرامت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی ہے. اب لوگوں نے تو اس کو ولی اللہ مان لیا، تو اب وہ پیشکش کرتے ہیں جی ہم آپ کا یہ جو عبادت خانہ نا یہ ہم سونے کا بنا کر دیتے ہیں جی آپ کو. قال، تو جریج صاحب نے کہا جی لا، نہیں، سونے کا رہنے دو. اعیدوہا، اس کو دوبارہ تعمیر کر دو، من تین، مٹی کے ساتھ ہی، کما کانت، جیسا کہ یہ پہلے تھا. ففعلوا، تو لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کر دیا.
تو جی اس ساری حدیث یہ ابھی آدھی ہوئی آدھی انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ پڑھیں گے. تو اس حدیث سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے؟ ہم نے سبق سیکھا جی اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو والدین کی ماں باپ کی آواز کو سب سے پہلے ترجیح دینی. ماں باپ اگر بلاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان کی بات کو سننا ہے، عمل کرنا ہے. یا اگر نماز میں مشغول ہے تو نماز مکمل کرنے کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد والدین کی بات کو لازمی سننا ہے. دوسرا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام ہو لگ جائے تو ہمیں اس کی لازمی تحقیق کرنی چاہیے کہ کہیں یہ الزام صحیح بھی ہے یا کیا ہے. وبینہ اور ایک اور بچہ یا رضاع من امہ جو کہ اپنی والدہ کا دودھ پی رہا تھا، یعنی دودھ پیتا بچہ. تو فمرہ یعنی ماں کی گود میں تھا اور ماں کی گود میں بیٹھ کے وہ دودھ پی رہا تھا. تو فمرہ رجل تو ایک آدمی گزرا، راکب وہ سوار تھا، علی دابۃ اپنی سواری پر. تو فارحۃ تیزی کے ساتھ، یعنی وہ جہاں سے بچہ اور والدہ بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں سے تیزی کے ساتھ گزرا. وشارۃ حسنۃ اور اس نے عمدہ پوشاک یعنی اچھا لباس پہنا ہوا تھا. شارت میں نے بڑی عمدہ لباس پوشاک، اور جس طرح شہنشاہ بادشاہوں کا لباس ہوتا ہے اس طرح کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا. فقالت امہ تو اس کی ماں نے دعا کی، یہ کہا اللہم اجعل ابنی کہ اللہ میرے بچے کو بنا دے مثل ھذا اسی گھوڑے سوار کی طرح، کہ جس طرح یہ شان و شوکت کی طرح اس نے اچھے لباس پہنا ہوا ہے، اس کی اچھی شان و شوکت ہے، تو میرے بچے کو بھی اسی طرح بنانا. کہتے یار ماں کی دعا ہوتی ہے جی کہ ہم ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں، ظاہری مال و دولت کو دیکھتے ہیں، تو صرف یہ کہ ہم بھی خواہش کرتے ہیں کہ یار ہمارے بچہ بھی اسی طرح جو ہے وہ بنے. تو اسی طرح ماں والدہ نے بھی دعا کر دی یا اللہ میرے بچے کو اسی طرح بنانا. تو کیا ہوا جی فترک الثدی تو بچے نے اس پستان کو چھوڑا جس سے دودھ پی رہا تھا نا، وہ دودھ پینا چھوڑ دیا. واقبل الیہ اور اس جو شخص گزرا تھا نا جس کے بارے میں ماں نے دعا کی تھی، وہ بچہ اس سوار کی طرف متوجہ ہوا. فنظر الیہ اور اس کو ایک نظر دیکھا تو بچے نے بولا اپنی توتلی زبان کے ساتھ، اور ماں کی گود کے اندر دودھ پیتا بچہ کہتا جی اللہم اے اللہ لا تجعلنی مثلہ مجھے اس گھوڑے سوار جیسا نہ بنانا. اللہ اکبر. ثم اقبل پھر وہ متوجہ ہو گیا علی ثدیہ اپنے پستان کی جانب. فجعل یرتضع تو اس نے دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیا. دیکھیں جی کتنا بڑا ماں کے لیے تو یہ ایک شاکنگ تھا کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کرامت دکھا دی کہ دودھ پیتا بچہ وہ نہ صرف بولا بلکہ ماں نے جو دعا کی تھی اس دعا کے رد میں دعا کر دی. ماں نے تو کہا تھا نا اس جیسا بنا دے، بچہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا. یعنی کتنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. یہ ہوتی ہے جی کرامت. اچھا وہ بچے نے دعا کیوں کی وہ بھی آگے حدیث میں آ جائے گا. تو راوی کہتے ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں فَكَأَنِّي أَنظُرُ میں گویا کہ دیکھ رہا ہوں اِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ وَهُوَ يَحْكِي کہ آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں اِرْتِضَاعَهُ بچے کے دودھ پینے کا بِأَصْبَعِهِ السَّبَابَةِ اپنی سبابہ، یہ جو شہادت والی انگلی نا اس کا نام سبابہ ہے، تو اپنی سبابہ یعنی شہادت والی انگلی کے ساتھ نا آپ یہ مکمل واقعہ جو ہے نا وہ اس طرح کر کے دکھا رہے ہیں. فی فیہ کہ یہ سبابہ شہادت والی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ میں ہے، اور فجعل یمسھا آپ اس انگلی کو چوس کر جو ہے نا وہ پورے کا پورا منظر سما رہے ہیں کہ اس طرح ہوا تھا کہ بچے نے پہلے دودھ چھوڑنے کے بعد متوجہ ہوا گھوڑا سوار کی طرف، پھر جو ہے نا اس نے دوبارہ سے دودھ پینا شروع کر دیا. یہ رسول اللہ نے سارا منظر بنا کے دکھایا. یعنی آپ جو ہے نا رسول اللہ یعنی کہ ہر بندے کے لیے معلم ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز بھی نا آپ بالکل پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ کیسے ہوا تھا. قالا یہ ہو گیا جی واقعہ. اسی طرح اب تیسرا واقعہ جی قالا ومروا بجاریۃ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایک باندی کے پاس سے وہی واقعہ چل رہا ہے کہ وہ جو ہے نا پھر ایک باندی کے پاس سے نا ایک لونڈی کے پاس سے نا لوگ گزر کے اس کو لے کر جا رہے تھے، اور وہم یضربونہا اور وہ لوگ اس باندی کو اس غلام عورت کو مار بھی رہے تھے. ویقولون اور وہ ساتھ یہ لوگ کہہ رہے تھے زنیتی کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، سرقتی اور اس عورت نے چوری کی ہے. اور وہی اور حالانکہ وہ عورت جو کہ غلام تھی تقول وہ صرف یہی کہہ رہی تھی حسبی اللہ ونعم الوکیل کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. یعنی لوگ تو اس کے اوپر الزام لگا رہے تھے، اس کے اوپر ظلم کر رہے تھے، اس کو مار رہے تھے، لیکن اس کی زبان سے صرف یہی نکل رہا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو فقالت امو
تو اس کی والدہ نے یعنی وہ جو بچہ دودھ پی رہا تھا نا اس کی والدہ نے پھر یہ دعا کی کہ اللہم اے اللہ لا تجعل ابنی کہ میرے بچے کو نہ بنانا مثلہا اس عورت اس غلام عورت کی طرح نہ بنانا. تو فترک الرضاع تو بچے نے دوبارہ جی دودھ چھوڑا. ونظر الیہا اور اس باندی اس غلام عورت کی طرف دیکھا. فقال اور پھر بچے نے اس کے اگینسٹ اس کے مخالف دعا کی کہنے لگا جی اللہم اجعلنی مثلہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا ہی بنانا. اب ماں کے لیے جی بڑا شوکنگ پوائنٹ تھا. ایک تو بچہ بول رہا ہے اور اوپر سے وہ غیر ارادی جو غیر چیز ہے نا اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کچھ کہہ رہی ہے بچہ اس کے مخالف کچھ کہہ رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے جی آگے دیکھیں فہنالک تراجع الحدیث فہنالک پس وہیں پر تراجع الحدیث دونوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی. یعنی ماں نے بچے سے اور بچے نے ماں سے آپس میں بات چیت شروع کر دی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو شروع کی. فقالت تو ماں کہتی ہے بچے سے دیکھیں جی دودھ پیتا بچہ چھوٹا سا تو ماں اس بچے سے پوچھتی ہے کہ مر رجل ایک آدمی گزرا تھا حسن الہیئتی اچھی حالت والا اس کی شکل و صورت اچھی تھی اس کی لباس اچھا تھا عمدہ تھا. تو فقلت میں نے کہا میں نے دعا کی تھی اللہم اجعل ابنی مثلہ یا اللہ میرے بچے کو اس گھوڑے سوار جیسا بنانا اس جیسا بنانا. فقلت تو اے بچے تو نے کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ یا اللہ مجھے اس گھوڑے سوار جیسا نہ بنانا. ٹھیک ہے. اور ومر بہذہ الامہ اور جب یہ عورت یہ غلام عورت گزر کے گئی ہے وہم یضربونها اور لوگ اس کو مار بھی رہے تھے ویقولون اور لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے زنیتی سرق تھی کہ اس نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے اور چوری کی ہے یہ لوگ اس کے اوپر الزام بھی لگا رہے تھے. تو فقلت تو میں نے وہاں پر یہ دعا کی تھی بچے کو کہہ رہی ہے ماں کہ اللہم اے اللہ لا تجعل ابنی مثلہا کہ میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا. تو فقلت اے بچے تو نے وہاں پر بھی پھر یہ کہا اللہم اجعلنی مثلہا کہ اللہ مجھے اس عورت جیسا ہی بنانا. تو کیوں یعنی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے پوچھتی ہے کہ یہ تم نے یہ دعائیں کیوں کی ہیں یہ کیوں اس کے اندر راز کیا ہے. قال اللہ اکبر جی اب بچہ بول کے بتا رہا ہے جی بچے نے صرف بولنا ہی نہیں بچے کا بولنا اتنی بڑا کرامت نہیں ہے جی. بچے نے یہ جو چیز دیکھی ہے نا جی یہ بڑی کرامت ہے. اب دیکھیے جی بڑی کرامت کیا ہے بچے کی یہ دیکھیے. قال تو بچہ کہتا ہے جی ان ذالک الرجل کہ وہ جو پہلا آدمی گزرا تھا نا کان جبارا وہ ظالم تھا. تو اے ماں آپ مجھے ظالم بنانا چاہ رہی تھی تو اس وجہ سے فقول تو میں نے دعا کی اللہم لا تجعلنی مثلہ کہ یا اللہ مجھے اس جیسا ظالم اور جابر مجھے بندہ نہ بنانا. یہ دیکھیں بچوں کو کیسے پتہ چل گیا جی اللہ اوپر یہ ہے جی اصل کرامت. بچے کا بولنا یہ چھوٹی کرامت ہے لیکن بچے کا یہ چیز آبزرو کر لینا یہ بڑی کرامت ہے جی. اور آگے کہتا ہے بچہ وَإِنَّ هَذِهِ اور بے شک یہ والی جو عورت ہے یقولون لہا جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے اور الزام لگا رہے تھے زنی تھی کہ تو نے بدکاری کی ہے وَلَمْ تَزْنِ یہ ہے جی بچے کی کرامت اصل کہ بچہ بول کے بتا رہا ہے جی کہ لوگ تو اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں لیکن یہ عورت پاک دامن ہے اور لوگ اس عورت نے یہ جرم نہیں کیا. اسی طرح جی وسرق تھی لوگ اس کو چور کہہ رہے ہیں چوری کا الزام اس کے اوپر لگا رہے ہیں ولم تسرق حالانکہ اس عورت نے اس باندی نے چوری نہیں کی. فقلت تو اس وجہ سے میں نے کہا ہے اللہم اجعلنی مثلہا کہ یا اللہ مجھے اس عورت جیسا ہی پاک دامن اور دیانت دار اور امانت دار بنانا کہ میں بھی اس طرح امین اور امانت دار اور دیانت دار بنوں. تو یہ ہے جی بچوں کا بولنا کہ جنہوں نے اپنی ماں کی گود میں ہی کلام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کرامت جو ہے وہ کر کے دکھائی ہے. تو ہمیشہ جی اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ یہ نہیں دیکھنا ظاہراً دیکھ کر اپنے بچوں کے لیے یہ نہیں کر دینا بلکہ ظاہر کو دیکھ کر پھر اس کے باطن کو بھی اوپر بھی نظر ہونی چاہیے باطن کو بھی دیکھنا ہے کیا یہ شخص اس لائق ہے کہ ہماری اولاد اس جیسی بنے. تو ہمیشہ جی اپنی اولاد اپنے بچوں کو دین کی تعلیم اور دین والوں کی محبت اور صحابہ اور اہل البیت اور آپ کے جانثار اصحاب جو نیک اولیاء اللہ جنہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑا ہے ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے اور انہی کی تربیت بچوں کے دلوں میں ڈالنی چاہیے. یہاں تک جی باب مکمل ہو گیا جی. اللہ رب العزت ہمیں اس ساری احادیث جو ہم نے پڑھی ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق